ایک سیکنڈ لیکن آپ قوم کی وسائل کو اس طرح سے ضائع نہیں کر سکتے. اس میں حج پالیسی کے اوپر بات ہونی تھی, اس میں انٹرنیٹ کی سست روی پہ بات ہونی تھی, معیشت کے اوپر بات ہونی تھی, لیکن آپ اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہوئے. آپ کورم پورا نہیں کر رہے, اجلاس ملتوی کرواتے اور اگر مجالات کرنے کے لیے جواب دینے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس کا بزنس متاثر آپ کا سوال نہیں ہے, آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ کوشچن ایک شارٹ ہوتا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ تھی. نمبر ایک, میں اس کا جواب پہلے دے دوں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہاں پہ میرے پارٹی کے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور میرے ان ساتھیوں نے مجھے نامنیٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. الحمدللہ مجھے میری پارٹی نے نامنیٹ کیا تھا کہ میں پرائم منسٹر کا الیکشن یہاں پہ لڑوں, اور یہاں پہ میری کرسی جب میں اٹھتا ہوتا ہوں, اور عمر ایوب کو سائڈ پہ کریں, جب لیڈر آف دی اپوزیشن اٹھتا ہے, آپ سارے پارلیمنٹری رپورٹرز کو معلوم ہے کہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایڈریس کرے اور بات چیت کرے. متعدد بار اسپیکر نیشنل اسمبلی نے مجھے وہ رائٹ نہیں دیا. آج بھی میں اٹھا اور میں پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہ رہا تھا کہ 2 بجے کا ٹائم تھا, 3 بجے کیا ہم لوگ کسی کے غلام ہیں؟ ہم لوگ انتظار کریں گے؟ ہاؤس 2 بجے کیوں نہیں شروع ہوا؟ شہباز شریف کون ہوتا ہے ہم اس کا انتظار کریں؟ یہ ہاؤس ہے. یہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہ رہا تھا. تو آپ کا یہ 1 گھنٹے کا جو ڈیلے آئی تھی, یہ اس سے پوچھیں. کورم حکومت کا کام ہوتا ہے پورا کرنا, حکومت نے سیشن بلائے ہوئے, کیوں نہیں کورم پورا ہوتا؟ متعدد کوشچن میں نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں ڈالے ہوئے ہیں, متعدد کالنگ اٹینشن ڈالی ہوئی ہیں, نہیں آ رہے ہیں. کیا یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے یا کوئی میانمار ہے؟ یہاں پہ کیا ورچوئل مارشل لا ہے کہ یہاں پہ ان کی اپنی قتل لگی ہے؟ I reject this assertion. ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں, ہم لوگ اپنی جمہوری حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. میں صرف اس میں ایک مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جو اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ایریا اس میں جو صورتحال چل رہا ہے, انتہائی تشویشناک ہے. کسی کو احساس ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور جس طرح مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پراکسی وار شروع ہو جائے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں تو ہم خاص کر جو ہماری صوبی 2 صوبی ہیں, یہ تو جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں. وہاں کی جو وسائل ہے اس علاقے کے عوام کو وسائل سے محروم رکھا جا رہا ہے. وہاں جو ہماری اس وقت جو مرج ایریا کے لیے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ وفاق نے کی تھی, ابھی تک وہ نہیں پورے ہو رہی ہے. نیٹ ہارٹڈ پروفٹ نہیں دیا جا رہا ہے. جو ہماری اپنی ڈیمانڈز آفیسرز کے مطابق نہیں دی جا رہی ہے. اس صوبے کی حکومت کو مکمل طور ناکام کرنے کے لیے تمام حربی استعمال کیے جا رہے ہیں. اس صورت میں کہ یہ آپ ہماری صوبے سے یا پاکستان جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے اس سے آپ انتقام لے رہے ہیں کہ اس نے طریقے صاحب کو کیوں ووٹ دیا ہے. یہ انتہائی انصافی ہے, یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی. میں آپ کے توسط سے پوری پاکستانی قوم سے امید رکھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت اگر جیل میں ہے تو ایک بڑے مقصد کے لیے جیل میں ہے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جیل میں ہے. آپ سب نے ہمارے ساتھ نکلنا ہے, آواز اٹھانی ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. آپ جعلی طریقے سے حکومتیں بنائیں گے. آج سنیے, پاکستان نہیں دنیا بھر میں آپ پہ تف ہو رہی ہے. عمران خان کے آج ساری دنیا, آج سارا ملک, آج ان کے بدترین مخالف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا لیڈر تھا, ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. اور جب قومیں اتنے بڑے لوگوں کو کھو دیتی ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہیں تو پھر خدائی انصاف بھی یہ ہے کہ ان قوموں کو بھی اپنے کیے ہوئے فیصلوں کی سزائیں ملتی ہیں. وہ اس قوم کی کیا لیڈرشپ فراہم کریں گے اور کیا اخلاقی درس دیں گے ہمیں؟ آپ نے اس تنازع کو کھڑا کیا ہے, ہم اس پہ ناانصافی کا دہائی نہ دیں تو کیا کریں؟ ایک وزیر اعظم کو الگ کر کے اور دوسرے وزیر اعظم کو, آپ نے کہا تھا کہ یہ شخص اس ملک کے لیے بڑا مسئلہ ہے, مسئلہ حل ہو گیا. عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ اعلیٰ لوگ جو خدائی دعوے کر کے بیٹھ گئے تھے کہ ہم انکنڈیشنل اختیارات کے مالک ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس ملک کے مسیحا ہیں, ہم ہی ہیں جو سیاست کو بھی چلائیں گے, ہم ہی ہیں جو معیشت کو بھی چلائیں گے, ہم ہی ہیں جو ڈیولپمنٹ بھی چلائیں گے, آج پھرتے ہیں میر خار, کوئی پوچھتا نہیں. آپ اقلیت کے فیصلے کو اکثریت میں مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. آج تخلیق خالق کو کہہ رہی ہے کہ تم غلط ہو. آج سنیے عالم آپ پہ کیا تبرے بول رہا ہے. جو بے یقینی ہے, آن کی کیفیت ہے, یہ کسی حادثے کی پیداوار نہیں ہے بلکہ ایک پلانڈ طریقے سے اس ہیجان کو پیدا کیا گیا ہے اور اس ہیجان کو اپنے خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا, یہ ہمارے مخالفین کا, یہ کچھ لوگوں کا وتیرہ بنا ہے. ہر بندہ, پاکستان کا ہر شہری اس بات پہ متفکر ہے, وہ کسی بھی طرف کا ہے, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے کہ فیوچرسٹکلی ہمارا کیا بنے گا, ملک کس طرف جا رہا ہے,
کہ آج ہماری اپنی اس شہر کی گلیاں، اس شہر کی سڑکیں بھی وہ نظارے دیکھ رہی ہیں، لاہور کی سڑکیں بھی وہ نظارے دیکھ رہی ہیں، اور بھی بہت سارے شہروں کی سڑکیں وہ نظارے دیکھ رہی ہیں کہ وہی اعلیٰ لوگ جو خدائی دعوے کر کے بیٹھ گئے تھے کہ ہم انکنڈیشنل اختیارات کے مالک ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس ملک کے مسیحا ہیں، ہم ہی ہیں جو سیاست کو بھی چلائیں گے، ہم ہی ہیں جو معیشت کو بھی چلائیں گے، ہم ہی ہیں جو ڈیولپمنٹ بھی چلائیں گے، آج پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سزا دی گئی، آج یہ حالت ہوئی پڑی ہے ان کی۔ آپ اقلیت کے فیصلے کو اکثریت میں مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کون سا انصاف؟ ہمیں آپ کس اصول کی بات کر رہے ہیں جس نے آپ جناب اسپیکر، جس نے اس ایوان کو اصولوں اور قانون پہ چلنے کے درس دینے ہیں، پہلے اس کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ خود اپنے اصولوں پہ چل رہا ہے؟ جناب اسپیکر، ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہم مختلف بیک گراؤنڈ سے مختلف نظریات کی حامل جماعتیں ہوتی ہیں، کچھ کے نیشنل ایجنڈاز ہوتے ہیں، کچھ کے علاقائی ایشوز کے اوپر جماعتیں تشکیل پاتی ہیں، اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں۔ ہماری ڈویژن تو جینوئن ہے اور یہ اس لائن سے اس طرف اور اس طرف یہ واضح لائن ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے سوال نہیں کرنا کہ ہم کیا کرنے گئے تھے، 6 دن وہاں بیٹھے رہے، آپ تو کہتے تھے کہ ہاں میں آپ کو موقع دیتا ہوں، تو پھر ہم آپ کی کس بات پہ یقین کریں؟ آپ لوگوں کو پہلے یعنی انڈر دا کارپیٹ کرتے رہے، اور وہاں پہ جناب اسپیکر یہ بھی تھا، ڈیفنس سیکٹری کو بلایا گیا، انہیں کہا گیا کہ جناب آپ ہمیں تفصیلات دیں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بند کمرے میں چاہتے ہیں کہ رنگ کیمرہ کچھ ایسی حساس معلومات ہیں ہم آپ کو وہ دے سکیں، کہا گیا کہ نہیں، پھر الٹیمیٹلی طے ہوا کہ آپ ہمیں بند لفافے میں اپنی معلومات جو ہے، اپنی جو انفارمیشن ہے وہ عدالت کو دے دیں اور ہم یہاں کچھ سوال ریز کریں گے۔ اگلے دن ان کی رپورٹ آئی، پتہ نہیں پڑھی نہیں پڑھی ہمیں نہیں پتا، وہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ نے چند لمحوں میں اس رپورٹ کو دیکھا اور اس کو ایک طرف پھینکتے ہوئے آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ یہ فرمائیے، ہم اس پہ ناانصافی کا دہائی نہ دیں تو کیا کریں؟ اس پہ سوال نہ اٹھائیں تو کیا کریں؟ کہیں تو آپ پہ سوال ہوگا۔ اگر ہماری کارروائی کو، اگر ہماری باتوں کو، اگر حکومت کی کارکردگی کو آپ نے چیک کرنا ہے، آپ کو حق دیا ہے، تو پھر آپ کی کارکردگی کا بھی ہمیں چیک کرنا ہے، یہ بھی ہمیں آئین حق دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انکوالیفائڈ اختیارات کے حامل ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ نے اس تنازع کو کھڑا کیا ہے، آج جس کرائسس کو اس ایوان میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے، سارے ملک کے اندر محسوس کیا جا رہا ہے، جناب اسپیکر اس کرائسس کو کھڑا کس نے کیا اور کیوں؟ اختیار کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے انتظامیہ کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لیں گے، الیکشن کمیشن کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لیں گے، پارلیمنٹ کو بھی آپ اوور ڈوز کرنا چاہیں گے، تو جناب والا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے عوام نے اس ایوان کو تشکیل دیا ہے، پیدا کیا ہے، اس ایوان نے وہ آئین پیدا کیا ہے جس کی تشکیل اور تخلیق ہے اس ملک کی انتظامیہ بھی، اس ملک کی عدلیہ بھی۔ آج تخلیق خالق کو کہہ رہی ہے کہ تم غلط ہو اور اپنے رویے کی طرف دھیان نہیں ہے۔ یہ تلخیاں کیوں پیدا ہوئی ہے جناب والا؟ وہ اس قوم کی کیا لیڈرشپ فراہم کریں گے اور کیا اخلاقی درس دیں گے ہمیں؟ وہ کیا قانون سازی اور کیا فیصلے دیں گے جس کا مدرمت ہو سکے گا؟ پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہے اور دنیا بھر میں جہاں کہیں اس تجربے کا اعادہ کیا گیا ہے، یہ تجربہ بری طرح ناکام ہوا ہے اور قوموں کو اور بڑے مسائل کا شکار کر کے گیا ہے۔ آپ نے مسئلے حل کرنے کے لیے سیاسی فیصلے دیے، سیاسی ایشوز پہ فیصلے دیے، الٹیمیٹلی بحران حل نہیں ہوئے۔ کیا ہوا؟ اس ملک کے اندر بڑے اہم فیصلے ہیں، آپ نے نظریہ ضرورت دیا، کیا بحران حل ہو گیا؟ آج سنیے عالم آپ پہ کیا تبرے بول رہا ہے، سنیے نا لوگوں کی آواز ساری دنیا میں۔ آپ نے مارشل لاؤ کو جائز دیا کس لیے کہ بحران پیدا ہو گیا، اس کا حل نکالنا ہے، کیا حل آ گیا کہ حل اس سے زیادہ کسی بڑے بحران میں جا کے داخل ہو گیا؟ آج پاکستان اسی کا شکار ہے۔ آپ نے بھٹو شہید کو پھانسی دی، کیا مسئلہ حل کر دیا؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ شخص اس ملک کے لیے بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا پاکستان میں بحران ختم ہو گئے یا اس سے بہت بڑے بحران شامل میں پاکستان داخل ہو گیا؟ آج ساری دنیا، آج سارا ملک، آج ان کے بدترین مخالف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا لیڈر تھا، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اور جب قومیں اتنے بڑے لوگوں کو کھو دیتی ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہیں تو پھر خدائی انصاف بھی یہ ہے کہ ان قوموں کو بھی اپنے کیے ہوئے فیصلوں کی سزائیں ملتی ہیں، اور آج ہم فیصلوں کی سزا پا رہے ہیں۔ لیکن جناب آپ نے فیصلہ کیا، ٹھہراؤ آ گیا، بہتری ہو گئی کیا؟ آج سنیے، پاکستان نہیں دنیا بھر میں آپ پہ تف ہو رہی ہے اس فیصلے پہ، ہم نہیں کہہ رہے۔ یہ الگ بات، ہمارے دوستوں نے بھی کہا کہ ہم تو صرف ہسٹری اسٹیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس گئے، آپ ہمارا وہ مقدمہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ جعلی طریقے سے حکومتیں بنائیں گے، آپ حکومتوں کو چلنے نہیں دیں گے۔ ہماری حکومت کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ نے ڈسمس کر دی، ان کی حکومت ڈسکوالیفائی کر دیا۔ ساری پاکستان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا، منوٹ فیصلہ تھا، کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ آپ نے بحران پیدا کیے۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، آپ پتہ نہیں اس کم از کم قائد صاحب کا ضمیر جاگ گیا یا کٹو بیٹا ماں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن باتیں بالکل ٹھیک کریں۔ یہ فیصلے کون کرتا رہے؟ یہ فیصلے کون کرتا رہے؟ ملک کے جو اب عوام کے گلے پڑ گئے ہیں، مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے، معیشت کہاں ہے، ہاں تو وہ نہیں ہے، قانون کا نفاذ ہے نہیں یہاں پہ۔ یہ فیصلے جو کیے ہیں ان لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، یہ ان کا صلہ مل رہا ہے ہمیں۔ اب ان کا صلہ مل رہا ہے کہ بدنامی ہو گئی ہے ملک بھر کی، دنیا بھر میں ہر جگہ بدنامی ہو گئی ہے ملک کی، معیشت تباہ ہو گئی ہے بالکل۔ ہاں مہنگائی کہاں پہنچ گئی، کھانا پینا ابھی مشکل ہو گیا بندے کا، روزگار ہے نہیں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے یہ فیصلے بڑے بڑے کیے ان لوگوں نے، اب ان کے ناک پہ لڑنے لگتے ہیں۔ جیسے بھٹو کا فیصلہ کیا وہ ناک پہ لڑ گیا، ابھی خود مانتے ہیں جی کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ عجیب بات ہے، ایک بندہ مار دیا، ہاں ملک کا نقصان کر دیا، اور کہتے ہیں ہم نے غلطی ہو گئی ہم سے، یہ عجیب بات ہے۔ ابھی یہ عمران خان کا فیصلہ جو کریں گے، انہوں نے 2.5 سال تک جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ 2.5 سال باہر رہتا تو کتنا فائدہ ہوتا ملک کو، ہاں کتنا چھوڑ دیا تھا عوام کو، ملک کو کورونا کے دور میں کتنا بہتر لے کیا ہے وہ، معیشت اچھی تھی، روزگار تھا، مہنگائی نہیں تھی، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے۔ قائد صاحب لوگ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان لوگوں نے ملک کے پہلے کچھ نہیں چھوڑا، عوام بھائی اللہ سے مانگے گا، اللہ کو مدد کرے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بس یہ کر سکتے ہیں قائد صاحب آ کے ووٹ مانگ سکتے ہیں، ووٹ دو ہمیں جیسے جو کر سکتے ہیں، پھر تو گیٹ گلی گلی ہم محلے محلے میں آ جاتے ہیں ووٹ کے لیے۔ لیول کا کرپشن کیس ہے
جس میں سابق وزیر اعظم بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی کو سزا دی گئی، اور اس کے اتنے ٹھوس شواہد موجود تھے کہ جو ایم سی اے سے پیسہ آتا ہے وہ کرائم پروسیڈز کے طور پہ آتا ہے اور اس کو حکومت پاکستان کے حوالے کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے، آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈاکیومنٹ، کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جس کو شہزاد اکبر ہیڈ کر رہے تھے، تو شہزاد اکبر صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ پیسہ ہے جو پاکستانی حکومت کے حوالے کیا گیا، اس کو شو کروایا آفیشیل ڈاکیومنٹس کے اندر، اور کابینہ کو بھی یہی سبمٹ کیا کہ یہ ریپیٹریٹ ہوا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو، اور حکومت پاکستان کو یہ پیسہ دیا گیا ہے وہاں سے ضبط کر کے ملک ریاض اور ان کی فیملی سے اور ان کی کمپنی سے. اب جب یہ پیسہ ضبط کر کے حکومت پاکستان کو دیا گیا اور یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے شہزاد اکبر اور ان کے ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے، تو پیچھے اب ہم کوئی نہیں رہتا اس کے اندر. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جب یہ بند لفافہ کیبنٹ میں لایا گیا یا پرائم منسٹر کو نوٹ پٹ اپ کیا گیا اس پیسے کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال کے، تو ایک آلریڈی ایگزسٹنگ جرمانے کو ادا کرنے کے لیے اس سے بڑی قانون کی خلاف ورزی ہو نہیں سکتی. اور پھر ٹرسٹ بنانا میاں بیوی دونوں کا، اور ٹرسٹ میں زمین بھی لینا، کروڑوں روپیہ بھی لینا، پھر 25 کروڑ کا لاہور کا گھر میں آلریڈی مینشن کر چکا، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا، روز کیش ٹرانزیکشن کرنا، 200 کنال زمین جو ہے وہ رشوت میں لے لینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ناقابل تردید ثبوت موجود تھے 190 ملین پاؤنڈ کے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن اور رشوت کا کیس ہے. اور اس کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں دستاویزات کے ساتھ ثابت ہو چکی، جس کے اندر پرائم منسٹر والے نوٹ میں تو کوئی ضرورت نہیں تھی. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا جس میں سپریم کورٹ کے آرڈر نے یہ کہا رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، کہ یہ آپ نے ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے ہاتھ کو یہ پیسہ دے دیا جو سرکار کا، حکومت پاکستان کا اور پاکستان کا عوام کا پیسہ تھا. آپ اس چیز کے مجاز ہی نہیں تھے کہ آپ یہ کام کرتے. اب کل نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض اور علی ملک ریاض کے خلاف ہمارے پاس بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں. دھوکہ دہی کے اور فراڈ کے بہت سارے کیسز ہمارے پاس چل رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس تمام تر ثبوت شواہد موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے نیب کی طرف سے اس پریس ریلیز کا آنا اور نیب کا یہ کہنا کہ اور کیسز بھی چل رہے ہیں اس کے اوپر، جس میں تخت پڑی ایک موضع ہے پنڈی کا، اس میں ناجائز قبضے کا کیس ہے اور انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس ہے اور عوام الناس سے اربوں روپے بٹورنے کا کیس ہے. تو اس پہ جو نیب نے بات کی ہے بالکل درست کی ہے. اور نیب نے نہ صرف یہ تخت پڑی کے حوالے سے بلکہ میں نے دیکھا کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پیسہ جو 190 ملین پاؤنڈ میں سے جانا تھا وہ بھی جو ہے وہ حکومت سندھ کو یا پاکستان کے عوام کو جانا تھا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نیب کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہونے کے باوجود دبئی میں پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں. نیب نے کل عوام الناس کو، پاکستانی عوام کو مطلع کیا ہے کہ جو دبئی والے پروجیکٹ میں پاکستان سے انویسٹ کیا جائے گا اس کو منی لانڈرنگ کے زمرے میں لیا جائے گا، اور وہ حکومت جو دبئی کی ہے، یو اے ای کی ہے، اس سے بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت اس پہ ایکشن لے. اور نیب ملک ریاض اور علی ریاض ملک کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ ہم ان کو ایکسٹراڈائٹ کر کے پاکستان لائیں گے، اور دیکھیے انہوں نے مفروض ڈکلیئر کیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہوتے تو آپ کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کیس میں بھی، آپ کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے باقی تمام کیسز کے اندر بھی. کورٹ کے سامنے کھڑے نہ ہونا، کورٹ سے راہ فرار اختیار کر جانا اور کورٹ کے اندر جو ہے وہ بالکل کوئی شواہد، کوئی ثبوت اپنی ڈیفینس میں پیش نہ کرنا. پہلے بھی جائیداد کی ضبطگی ہوئی ہے، مزید بھی نیب کی پریس ریلیز کے مطابق وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب نیب واپس آنے کی پروسیڈنگز بھی کر رہا ہے جو نظر آیا کل پریس ریلیز سے، اور نیب باقی کیسز کے اندر جائیداد کو ضبط کرنے کے وجہ سے بھی کارروائی کر رہا ہے. تو یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں اور جس کے اندر دھوکہ دہی، فراڈ، عوام الناس کو جو ہے وہ ان کے اربوں روپے کو بٹورنا، یہ تمام چیزیں کل نیب نے اس کو واضح کیا. اور پاکستانی عوام کو جو انہوں نے ایک اویئرنیس کیمپین کے ذریعے بتایا ہے کہ آپ جو بھی پیسہ اس دبئی والے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں لیا جائے گا، تو اس میں انویسٹ نہ کیا جائے. یہ بھی نیب کی طرف سے بالکل کلیئر ایک انڈیکیشن دی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب میں جب اتنے کیسز ہیں اور اس حوالے سے کورٹ کے سامنے کسی قسم کا کوئی ڈیفنس نہیں پیش کیا جا رہا اور 190 میں بھی مفروض آلریڈی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، تو اس کو آگے قانونی کارروائی اس میں مکمل ہونی چاہیے، قانونی لوازمات پورے ہونے چاہیے، اور یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ کون کس پوزیشن کے اوپر ہے یا کون جو ہے وہ کتنی طاقت رکھتا ہے، کون کس کے پاس کتنا پیسہ ہے. تو اس حوالے سے نیب کی کل بڑی واضح پریس ریلیز آئی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا.
शवाहिद सबूतों की बुनियाद पे, मगर मलिक रियाज साहब और उनके बाकी लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत और केसेस मौजूद हैं और उनको चाहिए कि कोर्ट का सामना करें और आके कोर्ट के अंदर अपनी डिफेंस पेश करें, और जिसमें वो नाकाम रहे हैं, जिस वजह से उनकी एक्सट्रेडिशन के हवाले से, दुबई की हुकूमत से राब्ते के हवाले से, जायदाद की जब्तगी के हवाले से नैब क्रेडिबल स्टेप्स ले रहा है। और नैब एक ऐसा इदारा है जो कानून के मुताबिक चलता है, जिसमें कोई बायस नहीं है, और ये पहली दफा हुआ है कि इतने इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनको नैब ने जो है वो हाथ डाला है और सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पे कानूनी लवाजमात पूरे करते हुए उनके खिलाफ उन्होंने प्रोसीड किया। इस हवाले से जो एक और बात गौरतलब है वो ये है कि यूके की हुकूमत ने मलिक रियाज साहब के और अली रियाज मलिक के जो वीज़ाज कैंसिल किए वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बगैर मुमकिन नहीं था, और जो केस इन्होंने वहां पे फाइल किया यूके के अंदर वो अपने वीज़ाज की बहाली के हवाले से किया, जिस पर बहुत शोर गुल पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने किया कि जी ये को फाइंडिंग आई है। तो यूके की हुकूमत जब किसी का वीजा कैंसिल करती है वो जब तक कोई चीज साबित ना हो जाए और क्रिमिनल कॉन्डक्ट साबित ना हो जाए उसके बगैर वो वीजा कैंसिल नहीं करती। इसका मतलब है कि जो पैसे जब्त किए गए थे वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थे और वो